اشرافیہ کی بربادی ہی عوام کی آبادی ہے اور عوام کی آبادی سے اس ملک کے اشرافیہ سخت پریشان ہیں۔ ان کا نظریہ تو یہی تھا کہ عوام کو لٹو اور پھٹو۔ پھر ایک لیڈر ایسا آیا جس نے عوام کو اس کے حقوق کا شعور دیا۔ اب جب بھی کسی ملک میں انقلاب آتا ہے تو ان کی کامپین ٹانگ جاتی ہیں اور سوشل میڈیا پر عوام کی پکار پہ یہ لوگ خود بھی کانپ جاتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ بیچارے قوم اور ملک کی سلامتی کے واسطے دے رہے ہیں۔ ان کے دو خوف ہیں، ایک یہ کہ عوام کہیں ہمارے خلاف سڑکوں پر نہ نکل آئے، دوسرے خان صاحب 9 مئی پر معافی مانگیں۔ اب ان کا معافی کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس معافی نامے کی بنیاد سے یہ ایک نئی تاریخ اٹھانا چاہتے ہیں جس میں عمران خان کو مجیب الرحمان طرز پر غدار قرار دیا جا سکے۔ یہ معافی نامہ بھی بس ایک ٹریپ ہے۔ عوام چاہتی ہے ان کے ماتھے پر پسینہ ہو اور یہی عوام کا مشن ہے۔ ڈرو اس دن سے ڈرو جب واقعی عوام انہیں ڈرا رہے ہوں گے۔ یہ لوگ عوامی ووٹ کو مسترد کر کے اقتدار پر قابض ہوئے ہیں۔ ووٹ کو ان لوگوں نے نہیں مانا تو اب عوام کے پاس کون سا راستہ بچا ہے؟ یہ عوامی انقلاب سے ڈرے ہیں مگر ووٹ پر ڈاکہ مارتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ ایک کے بعد دوسرا وزیر ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں انقلاب سے نہ ڈراؤ کیونکہ ہم تو سچ میں ڈرے ہوئے ہیں اور یہ کہ عوامی غیظ و غضب کا نشانہ بننے سے بھی ڈرے ہیں۔ آج اسی طرح ڈر اور خوف سے بری پریس کانفرنس مصدق ملک نے کی۔ کل رانا ثنا نے عمران خان کو بات چیت کی پیشکش کی اور آج مصدق ملک معافیاں مانگنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ پاکستانی حکومت میں کسی کو کچھ پتا نہیں یہ مصدق ملک کس کے لیے کام کرتا ہے۔ ہر حکومت میں شامل ہوتا ہے، مشرف کے ساتھ بھی تھا، نون کے ساتھ بھی اور آج کل پی ڈی ایم کے ساتھ بھی شامل ہے۔ مصدق ملک کہتا ہے کیا آپ ہمیں بنگلہ دیش کی مثالیں دے کر ڈرا رہے ہیں؟ اس پر ہمارا سوال یہ ہے کہ تو کیا آپ واقعی ڈرے ہیں؟ حکومت کا پٹھو کہتا ہے کہ اگر مگر نہیں معافی مانگے تاکہ یہ بات ختم ہو، ہم بھی ختم کریں، ہم بھی آپ سے یہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ پی ٹی آئی خدارہ رحم کرے، بنگلہ دیش اور حسینہ واجد وغیرہ کا نام لینے سے پاکستان میں انتشار نہیں آئے گا۔ مصدق ملک کا وائرل ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ برباد کرنا چاہتے ہیں، خاکم بدہن توڑنا چاہتے ہیں، جو بار بار آپ ہمیں بنگلہ دیش کی ایگزامپلز دیتے ہیں، تو آپ کے گمان میں کیا ہے؟ آپ ڈرا رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ذرا کھل کے سامنے آئیے اور بتائیے کہ وہ کیا بربادی کا سامان ہے جو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں۔ مصدق ملک ہر کسی کو نواز شریف سمجھتا ہے۔ پلیز معافی مانگ لینا، پلیز ہم سے معافی مانگ لیں، ہم بھی یہ بات نہیں کرنا چاہتے مگر پلیز معافی مانگ لینا۔ مصدق ملک کی التجائیں شروع ہو گئی ہیں۔ اس پر پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جو ہم پر گزری گزر گئی، اب باری آپ کی ہے، تھوڑا انتظار کریں۔ حکومت والوں کو جب پتا چلا کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش والا سانحہ ہو سکتا ہے کیونکہ ٹائیگرز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اس لیے معافی والا ڈرامہ کنٹرول میڈیا پر چلایا گیا۔ عمران خان معافی کس چیز کی مانگے اور یہ مصدق ملک کس حیثیت میں معافی کی بات کر رہا ہے؟ جعلی حکومت کے وزراء مذاکرات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کیونکہ معافی کی ضرورت اب انہیں زیادہ ہے، نہ انہیں ملک سے سروکار ہے نہ عوام سے۔ عمران خان ملک کے لیے بات کرنے پر تیار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سے معافی مانگے، پہلے خان کا حساب دینا ہوگا، پھر اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا۔ بلی کو چھیچڑوں کے خواب، یہ لوگ جو چاہتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی خان صاحب کبھی ان سے ڈیل کریں گے کیونکہ خان صاحب تو ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ یہ چور ڈاکو جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، ان کی حکومت جلدی گرنے والی ہے۔ مبینہ طور پر اٹھتی خبر ہے کہ کراچی اور اسلام آباد سے پچھلی رات گھریلو سامان اور نوٹوں کے بڑے سوٹ کیسز کے ساتھ 2 جہاز مختلف سمتوں میں پرواز کر گئے ہیں۔ خدا ہی رحم کرے کیا ہونے والا ہے، اس حکومت کا درن تختہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت اہم ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور اس کے لانے والے فیس سیونگ مانگ رہے ہیں۔ کپتان سے معافی مانگ لی گئی ہے، آئندہ چند ہفتوں میں عمران خان جیل سے باہر ہوں گے اور نااہل کٹ پتلی ملک چھوڑ کر اپنے اکاؤں کے دربار میں پہنچنے والے ہیں۔ اثر-نو الیکشن کے بعد کپتان حکومت سنبھالیں گے۔ مصدق ملک کہتا ہے ہم ڈرتے نہیں مگر الفاظ اور انداز بتا رہے ہیں کہ ڈر تو رہے ہو، اگر ڈرتے نہیں تو رد عمل نہ دیتے۔ بنگلہ دیش میں تو کوئی خاص ایشو نہیں تھا تب بھی رد عمل سخت آیا، ادھر پاکستان میں تو مسائل ہی مسائل ہیں، ادھر جب کام شروع ہوا تو شاید اس خطے کا سب سے خطرناک رد عمل ہوگا عوام کا۔ ویسے نیوز سے پتا چلا ہے کہ حسینہ واجد تو ملک چھوڑ کر اکیلی چلی گئی، باقی حکومتی جماعت کے لوگ بنگلہ دیش رہ گئے اور ان حکومتی جماعت کے لوگوں اور ان کی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ان میں اچھے لوگ بھی ہوں پر عوام کی نظر میں وہ حکومتی جماعت کا حصہ تھے اور ان کا اتنا قصور ہی کافی تھا، وہ جو پاکستانی حکمرانوں کو اپنی تحریروں سے مشورے دے رہے تھے کہ بنگلہ دیش کی طرح ان مذہبی سیاست اور کا نابدو والوں کو کچل کر رکھ دو، وہ آج ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں، انہیں اپنی حکومت کا انجام کچھ اچھا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماحول پورا تیار ہو چکا ہے، کوئی ایک واقعہ اس ماحول میں چنگاری کا کام کرے گا۔ بنگلہ دیش کے تازہ انقلاب کے بعد 3 نتائج نکلتے ہیں۔ خلیج بنگال میں 2 قومی نظریے کو ڈبونے والوں کی موت ہو گئی، معاشی ترقی کو لوگ عزت نفس پر ترجیح نہیں دیتے، تیسرے طاقتور فوج اور بھارتی فوج کی مدد سے بھی عوام پر قابو نہیں پا سکتے۔ انقلاب فرانس آیا تو پورے یورپ کے حکمران ڈر کر
کر انسان بن گئے تھے، شاید آپ ابھی غفلت میں ہیں، اسی لیے جانتے بوجھتے یہ عوام کو ہی تانا زنی کر رہے ہیں۔ انقلاب کی باتیں سن کر ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ ایک بنگالی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، الحمدللہ ہمارا بنگلہ دیش میں سب کچھ ہے پر ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے۔ پاکستان میں عمران خان جیسا لیڈر ہے پر اس کی قدر نہیں کی جا رہی۔ اگر عمران خان کی قدر نہیں کرو گے تو ہم جیسے پچھتاؤ گے۔ پاکستانی بھی اپنے خان کو کھونا نہیں چاہتے۔ صدر ISF راشد حفیظ نے بھی دمادم مست قلندر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس ناجائز حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے۔ میں ہر طلبہ تنظیم سے رابطہ کروں گا۔ مصدق ملک صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ماورائے عدالت عمل کی سپورٹ نہیں کرتا، مگر جب عدالتیں کرپٹ عناصر کے لیے گھنگرو باندھ کر ناچیں تو قانون لوگ ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے سے جو لاوا پکتا ہے اس کا انجام سامنے ہے۔ عوام کی رائے کا احترام کریں، کیونکہ جب نظام نہ رہے تو انقلاب کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ پرامن کامیاب انقلاب و جمہوری جدوجہد ایک طویل محنت اور اپنے لیڈر کے ساتھ جڑے رہنے سے حاصل ہوگی۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ عمران خان جب چاہے جو چاہے صحیح ہو یا غلط بیانیاں بنانے میں کیوں کامیاب ہو جاتا ہے؟ دوسری طرف کا پورا نظام مل کر بھی عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے میں مسلسل کیوں ناکام ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ عمران خان انتہائی ذہین آدمی ہے جو عوام کی نبض کو ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح سمجھتا ہے اور عوام کی آواز یعنی سوشل میڈیا کی اہمیت کو اس وقت سمجھ لیا جب چوروں اور سہولت کاروں کو ڈیجیٹل میڈیا کا لفظ بھی نہیں آتا تھا۔ دوسری وجہ عمران خان کی ساکھ ہے، لوگ اس کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ تیسری وجہ اس کے مضبوط اعصاب ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ انسانی نفسیات کا ماہر ہے، وہ دشمن کی نفسیات سے بڑی خوبصورتی سے کھیلتا ہے، اپنے دشمن کو اعصابی طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ چوتھی وجہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جنہیں 90% آبادی چور اور ان کے سہولت کار سمجھتی ہے۔ پانچویں وجہ اس کا اللہ پر کامل یقین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جس شخص کا یقین اللہ پر ہو اور اللہ اس کے ساتھ ہو تو اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ عمران خان کی چھٹی وجہ اس کی ایمانداری اور غریب پروری ہے جو اسے اپنے اللہ پاک کے انتہائی نزدیک کرتی ہے، اور اللہ پاک نے عمران خان کی محبت عام عوام کے دلوں میں اتنی بڑھ دی ہے کہ اب لوگ اس کی بات کو حتمی اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے اور یقین کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے اہم وجہ خان صاحب کی نیک نیتی ہے۔ ان سب سے بڑی وجہ خان صاحب کا اللہ پاک پر پختہ ایمان ہے۔ پھر ان ہزاروں کینسر کے موذی مرض میں مبتلا بچے، بوڑھے، جوان، خواتین اور ان کے خاندانوں کی بے پناہ دعائیں ہیں جن کے لیے خان صاحب نے شوکت خانہ بنایا۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ پاک حقیقی آزادی کی تحریک میں خان اور عوام کو سرخرو کریں، اور بہت ہی اہم بات نیت ہے۔ جس کی نیت اچھی ہو اور ذاتی فائدے کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے سب کارا ہو کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں کہ میں نے کوشش کی جو کر سکتا تھا، تو اللہ پاک غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ جیسی حکومت میں اللہ نے کووڈ معیشت کی بہتری اور عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے میں مدد کی، سب سے بڑھ کر وہ اس ملک کو ملت اور اپنے دین و ایمان کے ساتھ مخلص ہے، اور مخلص ایمان والوں کا ساتھ اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہاں کیا کہتے ہو، معاف کیجیے جی، داغ بھی تو صاف کیجیے، کل کے خدا صدیوں کی مسترب ان کا بھی تو حساب کیجیے، وہ قاضی بھی ساتھ لائے ہو، انصاف یوں بے تقیر نہ کیجیے، وہ اور تھے جو مان گے تمہیں، ہم سے یہ توقع ہرگز نہ کیجیے، ایسا کریں آپ سچ بول دیں، خود کو رسوا یوں نہ کیجیے۔ ہمارا اور بنگلہ دیش کا تاریخی طور پر ایک لازوال رشتہ ہے۔ مسلم لیگ کا جنم بنگال میں ہوا۔ قرارداد پاکستان شیر بنگال نے 1940 میں لاہور میں پیش کی۔ جب آزادی کے قبل انتخابات ہوئے تو آج کے پاکستان میں تمام اینٹی مسلم لیگ حکومتیں بنی تو بنگال نے مسلم لیگ کا جھنڈا بلند رکھا اور مسلم لیگ کی حکومت بنی۔ پاکستان کے بیشتر خالق سیاستدان بنگال بنے اور قائد اعظم قیادت میں آزادی کے قافلے کے سرخیل بنے، جبکہ مغربی پاکستان سے حکمران انگریزوں کے ٹوٹ بیوروکریٹ اور جاگیردار گدی نشین تھے۔ ماسوائے چند کے مغربی پاکستان کے سیاستدان آخری وقت تک انگریزوں سے وفاداری نبھاتے رہے۔ دعا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان دو آزاد ریاستیں آزادی کی قدر کریں، معاشی خود مختاری حاصل کریں اور ایک آزاد اسلامی معاشرے کو فروغ دیں۔ بنگلہ دیش حالیہ تبدیلی جو ایک پاپولر موومنٹ کے نتیجے میں آئی ہے، پاکستان اس کو بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ سمجھتا ہے، لیکن ہم دعاگو ہیں کہ بنگالی عوام کا ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے، نوجوان نسل کا مستقبل محفوظ رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔